بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ آج جو ناول لے کر آئے ہیں اس کا عنوان ہے درد لا دوا۔ اس دوسری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا کہ آنے والی تمام اقساط، تمام ناول، تمام کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اپنے دوستوں اور اپنے اپنوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ ناول کیسا لگ رہا ہے یہ بھی ہمیں کومنٹ باکس میں بتائیے گا، اور ہمارے ناول جو کہ ہم پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں ان کو ضرور سنیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔ باپ سر پر نہ ہوں بلال احمد تو ماؤں کے لیے بیٹیوں کا وجود ایک عذاب ہوتا ہے، اور میری ماں جو میرے پہلے پرپوزل پر اسکول کے زمانے میں مجھے بیاہنا چاہتی تھی، آج جب کہ میں ایم اے کر چکی ہوں میرے لیے کتنی پریشان ہوگی۔ آپ نے سوچا اس نے رشتوں کے انکار پر مجھے پیار سے بھی سمجھایا اور برا بھلا بھی کہا۔ میں کس طرح کسی ایسے شخص کو قبول کر لیتی جسے میرا ذہن، میرا دل اور میری روح نہ قبول کرتی ہو؟ اور آپ کہتے ہیں بلال احمد بینا کو کسی نے ٹوٹ کے چاہا ہے۔ ہاں، مجھے ٹوٹ کر چاہا ہے۔ ایک شخص نے نہیں، بہت سے لوگوں نے، مگر سب جھوٹے تھے، اور میرا دل کسی کو ٹوٹ کے چاہنے کی حسرت ہی کرتا رہا۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، اسکول میں پڑھتی تھی جب ہم اپنے ننیال گئے تھے۔ وہاں میرا ماموزاد سہیل تھا جو کالج میں پڑھتا تھا۔ امی نے کہا وہ تجھے انگلش گرامر سکھا دے، مگر اس نے مجھے محبت سکھانی شروع کر دی جب اس نے پہلی بار کہا بینا میں تم سے محبت کرتا ہوں، بتاؤ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں؟ تو میں خوف زدہ ہو گئی تھی، اور ایک عجیب سے احساس نے میری زبان بند کر دی تھی۔ پھر وہ ہر روز یہی کہتا رہا، لیکن میری زبان کا قفل نہیں ٹوٹا۔ اور پھر ایک روز اس نے کہا جو لڑکی کسی کی محبت کا جواب نہ دے وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ یک لخت میری زبان کے تالے ٹوٹ گئے۔ میں نے اس سے کہا یہ گناہ ہوتا ہے سہیل بھائی، اور میں تو اس گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ سہیل ہنس پڑا تھا۔ پھر اس نے مجھے جانے کیا کیا کہا اور کہتا رہا، مگر میرے اندر یہ تصور اتنا شدید تھا کہ اس کی باتوں سے یہ شدت ذرا بھی تو کم نہ ہوئی۔ شعور میں آ کر میں نے یہی سوچا تھا کہ ہر شریف لڑکی صرف اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اور کچے ذہن سے جو تصور اندر بیٹھا تھا آج ذہن کے پختہ ہو جانے کے بعد بھی وہی ہے، ذرا بھی تو فرق نہیں پڑا۔ سہیل بھائی میرا جواب نہ ملنے پر ناراض ہو گئے اور مجھے پڑھانا چھوڑ دیا۔ میرا خیال تھا کہ سہیل بھائی کو میری نیکی کی قدر ہوگی، مگر ان کا رویہ دیکھ کر دکھ ہوا۔ پھر ممانی اور امی کا خیال بھی مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ سہیل بھائی کا میرا رشتہ کرنا چاہتی تھی۔ میری اسکول کی ساتھی لڑکیوں نے بارہا مجھے اپنی اپنی محبت کی داستانیں سنائی تھی، مگر میں ہمیشہ انہیں نصیحت کرتی رہی کہ ایسا کرنا گناہ ہے۔ جب کبھی کوئی لڑکا کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور میں اس لڑکی کو روتے دیکھتی تو مجھے یوں لگتا جیسے اس کی نہیں میری توہین ہو۔ میں اس سے ناراض ہوتی کہ اول تو تم اس کی محبت کا یقین کیوں کیا، اور اگر ایسا ہو گیا تو آنسو بہا کے تم اپنی توہین کیوں کر رہی ہو؟ اور یہی احساس تھا جب میں نے اس چھوٹی عمر سے افسانے لکھنا شروع کیے، ایسی نصیحت آمیز افسانے کہ لوگ مجھے کبھی یقین ہی نہ کرتے کہ وہ چھوٹی عمر کی لڑکی لکھ سکتی ہے۔ میں جب ننیال سے واپس آئی تو اپنی گہری سہیلی سوسن کو سہیل بھائی کی بات بتائی۔ اس نے کہا بینا ہو سکتا ہے سہیل بھائی تجھ سے سچ مچ محبت کرتے ہوں اور تیرے جواب نہ دینے سے انہیں دکھ ہوا ہو، اور یہ احساس مجھے بھی دکھی کر گیا، لیکن میرے اندر جو سوچ کی شدت تھی وہ ذرا بھی کم نہ ہوئی۔ میں نے سوچا اگر سہیل بھائی کے جذبے میں سچائی ہوگی تو ان کی مجھ سے شادی ہو جائے گی، اور پھر یہ محبت گناہ نہیں رہے گی، اور پھر میں ان کی محبت کا جواب محبت سے دوں گی۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ ممانی اور امی کے درمیان کچھ ایسی تلخیاں ہوئیں کہ تعلقات ہی ٹوٹ گئے۔ میں سوچتی تھی کہ سہیل بھائی کے دل میں اگر سچا جذبہ ہوا تو یہ تعلقات پھر سے بن جائیں گے، مگر ایسا بھی نہ ہوا۔ ہم ننیال جاتے تو بڑے ماموں کے گھر نہ جاتے۔ میری دوستی ننیال کی بہت سی لڑکیوں سے ہو گئی تھی، اور پھر مجھے خالہ کی رومانہ، چھوٹی خالہ کی عفت اور چھوٹے ماموں کی صوبیہ نے الگ الگ راز سے بتایا کہ سہیل بھائی اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی ان سے کرتی ہے۔ مجھے بے حد دھچکا پہنچا، لیکن خوشی بھی ہوئی کہ میں نے سہیل بھائی سے محبت کا گناہ نہیں کیا۔ اس کے بجانے کس کس نے مجھے ٹوٹ کے چاہا، تفصیل لکھوں گی تو شاید بلال احمد تم یہ سب بنا پڑھے ہی جھنجلا کے ایک طرف ڈال دو، اور میں نہیں چاہتی کہ تم یہ سب پڑھے بغیر رکھ دو۔
इन लड़कों में वो सब आते हैं जो हमारे रिश्तेदार बरादरी के थे, हमारी कॉलोनी में रहा करते थे या भाइयों बहनों के ससुराल के थे, मगर मैंने कभी मोहब्बत का गुनाह नहीं किया। हाँ, शऊर में आई तो अंदर एक खालीपन सा था, एक तमन्ना सी थी चाहे जाने और किसी को चाहने की, मगर सिर्फ एक शख्स का तस्वुर था, वही शख्स जिसे खुदा और माशरा मेरा नाम कर दे। और सिर्फ यही एहसास था जो मुझे गुनाह से आज़ाद करता था। और मैं सोचती थी जो शख्स मेरी ज़ात से मुतासिर होगा वो मेरी ज़ात को तमाशा क्यों बनाएगा, वो गलत रास्ते से क्यों आएगा, सीधे रास्ते से आएगा। मगर आसिफ मेरी आप ही के देवर, फराज मेरे भाई के भाभी के भाई, और जवाद मेरी सहेली शैला के कज़न शुएब का कहना था कि इन्हें लड़की से जज्बे का अंदाज़ा हो तभी वो आगे बढ़ेंगे। मगर मैंने मोहब्बत का गुनाह नहीं किया और डॉक्टर आसिफ, कैप्टन फराज और शैला के इंजीनियर कज़न शुएब जैसे लोगों से दूर हो गई। मुझे यकीन था इनमें से किसी के जज्बे में सच्चाई नहीं थी, इनमें से किसी को नेकी और शराफत की कदर नहीं थी। मुझे इन मर्दों पर गुस्सा आता जो लड़के के जज्बात को खिलौना समझ कर खेलते हैं, किसी में हिस्स नहीं होती। आखिर जिस तरह ये लड़कियां गुनाहगार हैं वो खुद भी तो हैं। फिर मुझे अपनी सिंफ पर गुस्सा आता कि जब इन्हें पता है कि हार इनकी होगी तो बाजी ही क्यों लगाती हैं। और बाद में नादान लड़कियों को अकल देने की कोशिश की, माशरे में जन्म लेने वाले लव अफेयर्स पर, स्कैंडल्स पर फीचर लिखे, नफ्सियात दानों से मिली जिनकी गुफ्तगू से यह नतीजा अखाज़ हुआ कि मर्द बहुत चालाक है और औरत फितरतन भोली है, क्योंकि औरत मर्द से ज़्यादा हसास, हमदर्द और मजहबी होती है, इसलिए मर्द उसे आसानी से शीशे में उतार लेता है। मरने की धमकी देकर, खून से ख़त लिखकर और खुदा और काबे की कस्में खाकर। अब मुझे मर्द से नफ़रत हो गई। मैंने जी भर कर मर्दों के ख़िलाफ़ लिखा, लेकिन कॉलेज से निकल कर यूनिवर्सिटी में आई तो वहाँ की दुनिया ही निराली थी, और दरअसल दुनिया का इल्म भी मुझे यहीं से हुआ। मैंने जान लिया कि आज जबकि स्कूल की एक लड़की भी बाशऊर है, यूनिवर्सिटी की लड़की किस कदर बेवकूफ़ बन सकती है। और यहाँ जन्म लेने वाले लव अफेयर्स में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियों का कसूर महसूस किया जो जानबूझकर बेवकूफ़ बनती हैं। और फिर मैंने ये भी जाना कि लड़कियाँ बेवकूफ़ बनती ही नहीं, बनाती भी हैं। वो भी लड़कों की तरह वक्त गुजारी के लिए दोस्ती करती हैं। इस चीज़ का मुझे बहुत दुख हुआ और ये दुख मेरी तहरीरों से झलकता रहा। और इसी दौर में भी मुझे ये एहसास हुआ कि दुखी औरत ही नहीं, मर्द भी हो सकता है। हमारे माशरे में होने वाली तलाक़ों में मर्द का ही नहीं, औरत का भी कसूर होता है। मेरे सामने मेरे मामू की मिसाल थी। उन्होंने मुमानी को सारे सुख और खुशियाँ दी, मगर जब उसने चाहा कि वो बेवा नानी से अलहदा हो जाएं तो मामू ने इन्हें छोड़ दिया। और मामू के दुख ने मुझे समझा दिया कि मर्द भी दुखी हो सकता है। लेकिन मेरे अंदर जो सोच की शिद्दत थी, सिर्फ अपने शौहर के आगे झुकने की, मिट जाने की, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं कभी किसी के आगे नहीं झुकी। यूनिवर्सिटी में कितने लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर इन्हें वापस लौटना पड़ा। हमारा 6 लड़कियों का ग्रुप था। हम सबसे बात करते थे। शौक़ या शरारत करना हमारे ग्रुप का शिआवा था, लेकिन कोई लड़का हमारी मर्ज़ी के बगैर हमें सलाम करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। हम अच्छे लड़कों की इज़्ज़त भी करते थे और गलत लड़कों को सुना भी देते थे। इस तरह हमारे ग्रुप की सभी इज़्ज़त करते। मेरी दोस्त मुझसे पूछा करती थी, बीना, तुम्हारे अफसानों में इतना दर्द होता है, सच बताना, तुमने कभी चोट खाई है? सारी ज़िंदगी तो खाई नहीं, अब आके खाई है। अभी अभी जब यूनिवर्सिटी बस से उतर रही थी, बड़े ज़ोर से चोट लगी थी पाँव में। मैं हमेशा इस तरह की बातें करके इनकी बातों को हंसी में उड़ा देती। एक रोज़ मेरी दोस्तों ने मेरी संजीदगी से पूछा, बीना, तुझे ज़िंदगी में कभी किसी ने मुतासिर किया? नहीं, मैंने आहिस्ता से कहा। ऐसा कोई शख्स मेरी ज़िंदगी में नहीं आया। अच्छा ये बताओ बीना, क्या 2 साल के अरसे में यहाँ यूनिवर्सिटी में तुम्हें किसी लड़के ने मुतासिर नहीं किया? सच बताना। भाई, जहाँ तक मुतासिर होने का सवाल है तो ऐसे तो आदमी कई हैं, कई बातों से मुतासिर हुआ जा सकता है। मसलन उसकी गुफ्तगू से, उसकी ज़हानत से, उसकी फितरत से, किरदार से। तो ऐसे तो बहुत से लोग हमारे सामने आए हैं। यूनिवर्सिटी में बहुत नई दोस्तें बनी। इनमें एक सोबिया अली थी जो मुझे बहुत चाहती। सब सहेलियों का एक दूसरे के घरों में आना जाना था। सोबिया के घर वाले भी मुझे बहुत चाहते। सोबिया मुझसे कहा करती थी,
اگر تم سے پہلے ملاقات ہو جاتی بینا تو ہم تم سے اپنے بھائی کا رشتہ کر لیتے، بس ان کی منگنی بھی خاندانی مجبوریوں کے تحت ہو گئی ہے۔ میں ہنس کے کہتی، ہے تو توڑ دو نا منگنی۔ ساری سہیلیاں بھی مذاق کرتی۔ پھر صوبیہ کا بھائی کامران مجھ سے ملا، بےحد افسردہ سا، پورے قد کا خوش شکل نوجوان۔ صوبیہ نے بتایا کہ اس کی منگیتر بےحد موٹی اور کم عقل ہے۔ تب میں نے سنجیدگی سے کہا تھا، کیا ہوا، تو موٹے انسان نہیں ہوتے یا ان کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ کامران نے کہا، اگر ساتھ میں عقل بھی موٹی ہو تو کیا کیا جائے؟ یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب کیا ہے تو نبھائیں۔ وہ چلنے میں سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے بولا، مینا دراصل مجھے کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں، جب آدمی چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتا تو پھر اتنا افسردہ نہ رہیں۔ جو فیصلہ کیا ہے آپ نے اسے پر مضبوط ہو کر نبھائیں، شادی ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، یہی تو مشکل ہے۔ وہ سدگی سے بولا، اس لڑکی کا ذہن بدلنے والا نہیں بھائی، یہ تو پہلے سوچنے والی بات تھی۔ میں نے کچھ تلخی سے کہا، منگنی ٹوٹنا لڑکے کے لیے اتنے نقصان دہ نہیں ہوتا جتنا لڑکی کے لیے، یہ کوئی کھیل تو نہیں ہوتا نا۔ کامران خاموش ہو گیا۔ ساری سہیلیاں کامران سے ہمدردی کرتی، مگر مجھے غصہ آتا، اس لڑکی کا خیال آتا جس کا کوئی قصور نہیں۔ پھر صوبیہ نے بتایا کہ لڑکی والے شادی پر زور دے رہے ہیں، لیکن کامران بالکل تیار نہیں ہے۔ وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے امریکہ جانا چاہتا ہے۔ ایک روز ہم صوبیہ کے گھر گئے ہوئے تھے۔ کامران نے مجھ سے کہا، آپ کہانیاں لکھتی ہیں بینا، لوگوں کے مسائل تو سمجھتی ہیں، مجھے کوئی مشورہ دیں۔ میں کیا کروں؟ صوفیہ سے شادی کا سوچتا ہوں تو دماغ کی رگیں پھٹنے لگتی ہیں، اور چھوڑنا چاہتا ہوں تو خاندانی مسائل سامنے آ جاتے ہیں۔ میری فیصلہ کرنے کی قوت پیدا کریں۔ ایک قدم تو آپ کو اٹھانا ہوگا۔ دراصل میں سوچتا ہوں، اگر صوفیہ کو چھوڑ کے بھی مجھے وہ لڑکی نہ ملی جیسی میں چاہتا ہوں، پھر اس نے میری طرف دیکھا تو میں انجان بن گئی، یہ تو نصیب کی بات ہے۔ میں نے لاپرواہی سے کہا، تم محبت کو مانتی ہو بینا؟ اس نے ایک دم کہا، جی نہیں، سب بکواس ہے، میں محبت کو نہیں مانتی۔ میں نے کہا تو خاموش سا رہ گیا۔ پھر اس نے کہا، دراصل بینا، محبت انسان کے اندر قوت پیدا کرتی ہے۔ اگر مجھے کسی کا اعتماد حاصل ہو جائے تو شاید میں کوئی فیصلہ کر سکوں۔ شاید، میں نے کہا، کیا لڑکیوں کو آپ نے اتنا ہی ہلکا سمجھ رکھا ہے کہ وہ شاید جیسے مفہوم لفظ پر اپنی انا داؤ پر لگا دیں؟ یہ سراسر آپ کا فیصلہ ہے اور اسے آپ اپنی ہی قوت سے کر سکتے ہیں۔ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ مایوس ہو گیا۔ میری سہیلیوں نے مجھ سے کہا کہ کامران تمہیں پسند کرتا ہے، مگر مجھے اس بات سے بھی اپنی توہین محسوس ہوتی کہ پسند کرتا ہے تو میری توہین کیوں کرتا ہے؟ الٹے راستوں سے کیوں آتا ہے؟ سیدھے راستے سے کیوں نہیں آتا؟ میری سہیلیوں کے کہنے کے مطابق کامران میری کہانیوں کا ہیرو تھا، میرا تصور تھا، اور اگر میں اپنے خیالات میں لچک پیدا کرتی تو میں اسے حاصل کر سکتی تھی۔ مگر کسی کو کیا خبر، میری کہانیوں کے ہیرو نے تو شاید جنم ہی نہیں لیا۔ کامران جیسا بھی تھا، میں اسے اپنی محبت کا اعتماد کس طرح دے دیتی کہ یہ جذبہ تو میرے اندر میرے شوہر کی امانت تھا، اور اس امانت میں خیانت کا تصور ہی میرے لیے گناہ کا احساس تھا۔ میں نے سوچا، اگر اس کے دل میں میرے لیے جذبہ ہوگا تو مجھے جیت لے گا، لیکن کامران کی شادی صوفیہ سے ہو گئی۔ میری دوستوں نے کہا، تمہیں اس کا رنج ہے، لیکن بھلا مجھے اس کا رنج کیوں ہوتا؟ ایسی چیزیں جو میری نہیں، اس کے چھن جانے کا دھچکا مجھے کیوں لگتا؟ انہی دنوں میں تو صوبیہ کی شادی ہو گئی۔ ہم سب سہیلیاں شادی میں بڑے بھرپور طریقے سے شامل ہوئیں۔ وہاں میری سہیلیوں نے مجھے احساس دلایا کہ اس کا چھوٹا دیور نبیل میری طرف متوجہ ہوا۔ میں تو ابھی تک اس چھوٹے بھائی کی طرح سمجھ رہی تھی، اور پہلے تو سبھی سہیلیوں نے اسے مذاق کی حد تک لیا، لیکن جب بات سنجیدگی کی حدود میں داخل ہوئی تو صوبیہ کو بھی اس کا علم ہو گیا۔ تب ولیمے والے روز میں نے ایک بات پر اسے بری طرح ڈانٹ دیا۔ کسی کو اصل بات کا علم نہیں تھا، لیکن نبیل جیسے شوخ لڑکے کی حد درجہ افسردگی سے گھر کا گھر پریشان ہو گیا۔ صوبیہ نے مجھے کہا، یہ عمر بڑی نازک ہوتی ہے، تم نرمی سے اسے سمجھانا۔ تب میں نے نبیل سے کہا، دیکھو نبیل، میں تمہیں چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتی ہوں، اور میں تم سے بڑی ہوں، تمہیں میرا احترام کرنا چاہیے۔ تم نے وہاں سب لڑکیوں کے سامنے بدتمیزی کی تھی، اس لیے میں نے تمہیں ڈانٹ دیا۔ میں آپ کا چھوٹا بھائی تو نہیں ہوں، اور چھوٹے بڑے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا حضرت خدیجہ اور رسول کریم کی مثال ہمارے پاس نہیں ہے؟ پھر جب ہمارے پاس سہیل بھائی
جو صوبیہ بھابھی سے چھوٹے ہیں ان کی شادی ہو سکتی ہے تو آپ سے میری کیوں نہیں ہو سکتی؟ بھائی میرا ذہن اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ میں نے نرمی سے کہا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں بینا، اور آپ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، بس۔ اگر ایسا نہ ہوا تو آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ میں ڈر گئی اور نرمی سے اسے سمجھایا، دیکھو نبیل، محبت تو تم مجھ سے ایک بڑی بہن کی طرح بھی کر سکتے ہو، بس میں نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ وہ چلا گیا اور میں سوچتی رہ گئی۔ صوبیہ کے ساس سسر کو بھی علم ہوا، وہ لوگ رشتہ لانا چاہتے تھے، مگر میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ نبیل سے شادی ہو۔ وہ مجھ سے قد میں لمبا ضرور تھا، مگر میں تو ذہن اور روح کی برتری کو مانتی تھی۔ اس سے میرا ذہنی اور روحانی رشتہ کس طرح استوار ہو سکتا تھا؟ ایم اے پریوس کا امتحان دے کر میں اپنے ننیہال چلی گئی۔ جانے کس طرح نبیل نے وہاں کا ایڈریس لے لیا۔ وہ خط لکھتا اور خودکشی کی دھمکیاں دیتا۔ میں نے صوبیہ کو خط لکھ کر سب کچھ بتا دیا۔ اس کے خط آنے بند ہو گئے۔ میں سمجھی وہ سنبھل گیا ہے، لیکن واپس آئی تو سہیلیوں سے پتہ چلا نبیل نے خودکشی کی کوشش کی تھی، لیکن اسے بچا لیا گیا۔ تب میں نے سوچا، کیا واقعی اسے محبت کہتے ہیں؟ میری سہیلیوں نے کہا، تم نبیل کو اپنی محبت دے کر اس کی زندگی بچا لو، مگر میں ایسا نہ کر سکی۔ صوبیہ نے شادی کے بعد یونیورسٹی چھوڑ دی تھی۔ ایک عرصہ ہم نہ مل سکے، پھر ملے تو معلوم ہوا کہ نبیل کی شادی ہو گئی ہے اور اس کا 1 ماہ کا بیٹا بھی ہے۔ صوبیہ نے بتایا، شروع میں نبیل اپ سیٹ رہا، لیکن پھر ہم نے تمہاری شادی کا ناٹک کھیلا۔ سہیل اور میں تیاریاں کر کے تمہارے ننیال نوشہرہ جانے کے بہانے کراچی بھی ہو کر آئے، اور پھر اس کے بعد جلد ہی خاندان میں اس کی شادی کر دی گئی۔ اس کے چند دن بعد ہی نبیل سے صوبیہ کے گھر ملاقات ہوئی۔ وہ بڑا سنجیدہ سا ہو گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ اچھی طرح ملی، اس کی بیوی کی خیریت معلوم کی۔ وہ بڑا شرمندہ سا لگ رہا تھا، اور تب میں نے سوچا کتنا بہتر ہوا کہ اس محض وقتی جذبات کے ابال میں میں نے محبت نہ سمجھا، ورنہ نبیل کو زندگی دے کر شاید بنا علی کی موت ہو جاتی۔